قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک صدق اللہ و صدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا جو موضوع ربیع الاول شریف سے جاری ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی اخلاقیات کے 3 پہلو ہیں۔ ایک وہ اخلاقی اقدار جن کا تعلق حقوق و فرائض کے ساتھ ہے، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور دوسرا پہلو ہے ان اخلاقی اوصاف کا یا ان اخلاقی اقدار کا جن کا تعلق انسان کی پرسنل لائف کے ساتھ، ذاتی زندگی، اور تیسرا پہلو جو ہے اس کا تعلق ان رسوم و آداب کے ساتھ ہے جو ہم زندگی میں بجا لاتے ہیں۔ ایک پہلو پر بات اختصار کے ساتھ مکمل ہو گئی، آج سے انشاءاللہ دوسرا پہلو ہم شروع کر رہے ہیں کہ ایک باوقار اور بااخلاق مسلمان، اس کو ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کی کیسے تربیت کرنی چاہیے اور اپنے اندر کن اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بالکل ذاتی اعمال کے ساتھ، مثلا سچائی ہے، دیانت ہے، امانت ہے، اور توکل ہے، تقوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نوعیت کے تمام اوصاف کہ اگر وہ انسان کی شخصیت کا حصہ نہ ہوں تو وہ انسان کہلانے کا اصلاً حقدار ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کا جو اخلاقی وجود ہے اس کے بہت سارے پہلو اور بہت سارے اوصاف ہیں۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ میں آج کرنے جا رہا ہوں کہ مثلاً سچائی ہے۔ تو انسان کے اخلاقی وجود کا جو بہت بنیادی جوہر ہے وہ سچائی ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کا شک پیدا ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اصلاً یہ اس کے اخلاقی وجود کی موت ہے۔ ویسے لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں جھوٹ بول کے بھی، لیکن اصلاً یہ اس کے اخلاقی وجود کی موت ہے۔ ویسے وہ وجود اس کا وہ زندہ ہے، لیکن اخلاقی طور پر ایسا شخص مردہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں سے ایک ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوورآل زندگی کے اصول کے طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو کامیاب کرنے والی ہے اور جھوٹ انسان کو نامراد اور ناکام کرنے والا ہے۔ یہ ذرا حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، سوال کیا گیا، انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا، ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ ایکون بخیلا، دوسرا سوال پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ قال نعم، فرمایا کہ ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے باوجود بھی، بزدلی کے باوجود بھی مومن ہی کہلائے گا، اور مومن جو ہے وہ اپنی کنجوسی کے باوجود بھی بہرحال مومن ہی کہلائے گا۔ فقیل لہ ایکون المؤمن کذابا، تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول
کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو، ایمان کا دعوے دار ہو، اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہو؟ وہ جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائی نا، ایک روایت میں ہے کہ 3، ایک میں ہے 4۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اگر وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، گفتگو کے اندر لچر پن، گالی گلوچ کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ یہاں اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ چاروں اوصاف کسی بندے کے اندر پائے جائیں، چاروں کے چاروں ہی پائے جائیں، تو وہ تو پکا منافق ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک اس کے اندر پایا گیا یا کوئی 2 پائے گئے، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وصف اس میں پایا گیا، تو وہ پکا منافق، اس کی تعریف سے تو شاید نکل جائے گا لیکن کمزور ایمان والا ہوگا۔ میں اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں، وہ تربیت کیا ہے کہ بھائی ایمان اور جھوٹ کٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس چیز کو پوری زندگی پر ذرا پھیلا کے دیکھیے کہ جو کرداری اوصاف ہے، ہماری جو پرسنل لائف ہے، ہمارے بارے میں لوگوں کا ایک جو نقطہ نظر بنتا ہے، تو اس میں جس چیز پر ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں لوگ خدا نخواستہ ہمارے رویے سے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بدترین عالم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو پتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے لیکن وہ بات کرنے سے جھجکتا ہے۔ اس لیے اگر علماء کا مقام بڑا ہے اور ان کی عزت بڑی ہے، ان کو ثواب بڑا ہے، تو دوسری جگہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر باز پرس بھی جن لوگوں کی ہونے والی ہے ان میں علماء بھی ہیں، اس لیے کہ انہیں ایک چیز کا پتا تھا، انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ انہیں ایک چیز بالکل کلیئر تھی، ایک ہے غلط فہمی ہو جانا، اور ایک ہے کہ بندے کو اس چیز کا پوری طرح شعور ہو، پوری طرح ادراک ہو، اور پھر جان بوجھ کر اگر کوئی شخص غلط بات بتاتا ہے، غلط کہتا ہے، غلط گواہی دیتا ہے، غلط جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ہمیشہ ہی اس راستے پر چلتا رہے اور پھر بھی اہل ایمان کے اندر اس کا شمار۔ لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو قرآن مجید اور حدیث و سنت سے جو بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سچائی جو ہے اس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک سچائی وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچائی کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ جس کو کوئی دوسرا شخص جاننے والا نہیں ہے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ ہے۔ اس اخلاص کو میرے اور میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، ہم سب یعنی جانتے ہیں اپنا، ہم کتنے اس معاملے میں مخلص ہیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی دفعہ میں نے بھی آپ کو سنائی۔ موضوع کی مناسبت سے توجہ کے لیے دوبارہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ان 3 لوگوں کا حال کیا ہوا جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کیسے وہ رسوا ہوں گے وہ لوگ، کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب کتاب کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں اس کو بیان فرما دیا ہمارے سامنے کہ بہت بڑا سخی پیش ہوگا، سوال ہوگا تو کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو تیرے رستے میں اپنا مال قربان کیا، لیکن پکڑا جائے گا
کہ دل کا اخلاص اور سچائی اس عمل کو نصیب نہیں تھی، لہذا وہ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود چونکہ من سچائی سے عاری تھا، دل کے اندر سچائی نہیں تھی، لہذا وہ سب کچھ خرچ کیا، نمود و نمائش کے لیے کیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑا بہادر دلیر شخص کہ جس نے بڑے امتیازات سمیٹے ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو تیرے رستے میں جہاد کی، جنگیں کی اور اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سارا کچھ تو نے محض شہرت کے لیے کیا، دل کی سچائی نصیب نہیں ہوگی اس عمل کو۔ تیسرے آدمی سے سوال ہوگا کہ جو قرآن مجید کا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، زبردست جید عالم ہے، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ میں لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد اس سے تو محض لوگوں کے اندر اپنا ہوتا ہے نا یہ مذہبی اشرافیہ، مذہبی تقدس، اس کے لیے گیٹ اپ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے انداز ایسے اختیار کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو متاثر کیا جا سکے۔ جس طرح باقی اشرافیہ ہے نا، معافی چاہتا ہوں میں باتیں یہ عام طور پر یہ سختی بات ہو جاتی ہے مجھ سے، میں بالکل مذہبی طبقے کی خدمات کی بالکل یہ نفی نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دین کے کام کو مشن کے طور پر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن جو لوگ دوسری نیت رکھنے والے ہیں، مقاصد مختلف ہیں، تو قیامت کا وہ منظر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ رب کریم اس کو بھی جھٹلا دے گا اور فرمائے گا کہ سب کچھ تو نے شہرت کے لیے کیا۔ اب دیکھیے کہ تینوں یہ لوگ جو ہیں، ایک سخی ہے، ایک دلیر بہادر شجاع ہے جس نے اپنی جان قربان کی ہے، ایک عالم دین ہے جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ تینوں کو یہ تمثیلی بیان ہے، تینوں طرح کے طبقات کو ان کی ساری نیکیوں کے باوجود، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ یار بندہ پیسے خود کمائے اور دوسروں پر خرچ کرے، خون پسینہ اپنا بہا رہا ہے اور خرچ دوسروں پر کر رہا ہے، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی جان ہی قربان کر دے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ میں ساری زندگی بندے نے لگا دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اعمال نیک ہونے کے باوجود ان اعمال کو دل کی سچائی نصیب نہیں تھی، ساری رد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا موضوع جس پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اخلاقی وجود ہے اس کا بنیادی جوہر سچائی ہے، نیک نیتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال بظاہر پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہے ہیں اور کتنے کتنے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا حساب کتاب جو ہے وہ لوگوں کی نیتوں پر کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سچائی یہ محض زبان کی حد تک نہیں ہے، یہ زبان ہے، یہ میرے دل کی سچائی ہے، اور پھر یہ سچائی دل کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی اس آیت کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت مقدسہ ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اہل ایمان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے باندھا تھا۔ اگرچہ یہاں شہداء جو مجاہدین ہیں ان کے پس منظر میں یہ آیت ہے، لیکن ظاہر مطلق بھی ہے، یعنی انہوں نے شہادت پیش کر کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کتنے وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہر لمحہ یہ یاد ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کتنے وہ ہیں کہ جو ابھی اس انتظار میں ہیں، کتنوں نے پورا کر دیا، کتنے اس وعدے کو نبھانے کے لیے انتظار کے اندر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھ رکھا ہے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے عمل کی سچائی کے ساتھ، جو زبان کی سچائی کے ساتھ، جو نیت کی سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کے مطابق ہمارے سامنے پیش کی کہ سچائی انسان کے کرداری اوصاف میں سب سے بنیادی جوہر ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وصف نہیں ہے تو باقی ساری چیزوں کی اہمیت یا تو ختم ہی ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں، یعنی عربوں کا آپ حال دیکھیں کہ جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، بات سچی کرتے تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے اندر بھی وہ لوگ عرب اس وصف کے عمل تھے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکلی تو کہیں لوگ ہمیں جھوٹا نہ کہنے لگے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ابو سفیان کا مکالمہ، یہ پچھلے جمعے میں بتا رہا تھا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ قیصر کے دربار میں حضور کا خط پہنچتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی یہاں لوگوں کو لے کے آؤ کہ جو اس شخص کے بارے میں گواہی دیں، بتائیں ہمیں جس کا یہ خط ہے۔ ڈھونڈا گیا تو ابو سفیان قافلے کے ساتھ ادھر پہنچے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان کا اپنا بیان ہے کہ مجھ سے مسلسل جب اس نے سوال کیے اور میں اس کا جواب دیتا رہا، سیرت کی کتابوں میں آپ نے وہ سوال و جواب پڑھے بھی ہیں، اب موضوع سے ذرا چونکہ وقت کم ہے تو وہ میں سارے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن میں اس وجہ سے کوئی غلط بات نہیں کر سکا کہ اگر میں نے کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کہہ دی کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو لوگ کہتے، مجھے یہ خوف تھا کہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہہ دیں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے سے ابو سفیان ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ابو جہل، اس سے بڑا دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہوگا؟ غزوہ بدر کے لیے جب صحابہ نکل رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پر اخنس بن شریک الثقفی، السیرۃ النبویہ لابن کثیر کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اور بھی سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ یہ بڑے دانا آدمی تھے اخنس بن شریک۔ ابو جہل کو الگ لے کے ذرا ایک سائڈ پر چلے گئے اور اس کو کہا بھائی سچی بات کرنا، اب میں ہوں اور تم ہو اور کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، سچی بات کرنا۔ کیا واقعی یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں، تمہارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ سچی بات یہی ہے کہ ہم ساری زندگی تو ان کو صادق اور امین کہتے رہے، اب کس منہ سے کہیں کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں؟ تو میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بنو ہاشم، حضور کا جو خاندان ہے، بنو ہاشم کے پاس پہلے بہت سارے عہدے ہیں، مکہ کی جو شہری ریاست ہے اس کے بہت سارے اہم عہدے پہلے ان کے خاندان کے اندر ہیں، اگر نبوت کا منصب بھی ان کو مل گیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو میں اس وجہ سے مخالفت کرتا ہوں۔ تو اخنس بن شریک جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے اسی دن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں اب بھی ملک کو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، نہ کوئی امت کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے کوئی شخص تیار ہے، اپوزیشن ہو یا ریاست، حکومت ہو یا ریاست ہو، سارے ایک ہی کام میں لگے ہوئے، اقتدار کی جنگ۔ یہ اصل میں ابو جہل جیسا دانا سمجھدار آدمی بے وقوف نہیں تھا،
لیکن اقتدار کی جنگ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرعون اتنا بے وقوف تھا کہ وہ یہ کہتا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں اور میں ہی سب کچھ فیصلے سارے میں ہی کرتا ہوں؟ اس کا دعویٰ بے شک تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن وہ کسی اور تناظر میں تھا، حقیقت کو وہ بھی سمجھتا تھا۔ فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، کوئی شخص ہو، اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اگر یہ مرض لاحق ہو جائے اقتدار کا تو پھر جھوٹ کیا، ہر برے سے برا کام اور ہر غلط سے غلط کام وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اہل اقتدار کو دیکھیں گے تو آپ جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو شرم نہیں آتی۔ واقعی نہیں آتی، یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ساری سمجھ ہے ان کو۔ غزہ میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ہمارا بطور ریاست اور حکومت جو ہمارا طرز عمل چل رہا ہے تو شرم آتی ہے اس پر کہ یہ امت کا حال یہ ہے، امت کی نمائندگی کرنے والوں کا حال یہ ہے، خود ہمارے ملک پاکستان کا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ سچائی سے جو ہٹ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو کامیاب کرنے والی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں اور تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے بہت سارے اوصاف ہیں پیغمبروں کے، لیکن یہ ایک چیز ہر جگہ آپ کو کامن نظر آئے گی، اس وزن پر بہت سارے انبیاء کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر پڑھو، سنو، دیکھو۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے پیغمبروں کی سیرت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور یہی وصف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی جوہر، جس کی تربیت آپ نے ہمیں فرمائی۔ یہ حوالہ اکثر دیتے ہیں اور اس کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے کہ جب آپ نے سر عام لوگوں کو دین کی طرف بلایا، خفیہ دعوت کا دور مکمل ہوا اور سر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے یہی فرمایا تھا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ میری جو زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، کیا تم نے مجھے ہمیشہ سچائی پر پایا ہے یا جھوٹ پر؟ تو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ تمام لوگوں نے بالاتفاق یہی کہا، ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی پر پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف سچائی، صداقت، کہ جس کو آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات میں اگر کر رہا ہوں اور اس کو دہرا کے کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کے بارے میں یہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اگر تو یہ پتہ ہونا کہ جھوٹ ہی بولتا ہے تو ویسے ہی بات ختم ہوگی، لیکن اگر لوگوں کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، بسا اوقات کسی خاندانی عصبیت کے زیر اثر غلط حمایت میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کسی طاقتور کی طاقت کے سامنے مرعوب ہوتے ہوئے اس کے حق میں خاموشی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہر بندے کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے روکو اگر نہیں ہے طاقت، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے بولنا، خاموش رہنا گنجائش ہوتی ہے، کچھ کے لیے بولنا واجب ہے۔
وہ کیا مظفر وارسی کا کوئی شعر ہے کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، خاموش رہنے سے بھی مٹ جاتا ہے اعجاز سخن، کہ بندہ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی بندے سے ختم کر دیتا ہے اعجاز سخن کی۔ صحیح بات نہ کرنے والا اپنے آپ میں مر جاتا ہے، بولنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا معاملہ مختلف ہے، کون کس جگہ پر ہے، کس منصب پر ہے، لیکن اگر کسی بندے کے بارے میں یہ ہو کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو ایک لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ اس انسان کی اخلاقی وجود، جو اس کا اخلاقی وجود ہے وہ مردہ ہو گیا، مر گیا، وہ شخص اصلاً مر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاقی وجود کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا، یورپ، مغرب، جن کی ہم بڑی خرابیاں ان کی بیان کرتے ہیں، تو بعض ان کے اندر خوبیاں بھی ہیں بھائی۔ میں کسی جگہ پر میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک فیملی کے ساتھ 10-12 سال سے کوئی ادھر سے ہمارے پاکستان سے کوئی شخص رہتا تھا، پے کر کے، اعتماد اتنا تھا، وہ میاں بیوی گئے اور بچے کو، اپنے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑ گئے کہ آپ اس کی ذرا دیکھ بھال کیجئے گا۔ بچے سے گلاس ٹوٹا ہے، بچہ پریشان ہو گیا، مہربانی کر کے اس نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس جیسا خرید کے لا دیتا ہوں، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، والدین سے ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بازار سے وہ گلاس خرید کے اس نے رکھ دیا۔ والدین واپس آئے تو بچے نے سارا واقعہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ذکر کیا کہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، انکل نے اس کی جگہ پر یہ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دونوں میاں بیوی جو اس کے پاس آ گئے کہ آپ کا ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے، لیکن اب ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ نے ہمارے بچے کو غلط بیانی کی تربیت دے دی ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو۔ آپ بظاہر دیکھیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ بات اتنی خاص نہیں بلکہ بڑی مہربانی والا واقعہ ہے، لیکن جو قومیں اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یار بعض اوصاف تو ایسے ہوں گے ان کے اندر کہ پوری دنیا پر ہی وہ مسلط ہو کے رہ گئے۔ اخلاقی بحران، یہ چیزیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جن کو ہم بھول گئے۔ مسلمانوں کا اصل جو زوال ہے وہ اخلاقی بحران کے ساتھ ہے۔ آپ طے کر لیں زندگی میں۔ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ بندہ فون کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں پر ہو، اور میں اور آپ اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی میں بس مرید کے پہنچ گیا ہوں، حالانکہ وہ ابھی لاہور میں ہے۔ بھائی کون سی قیامت آ جائے گی آپ کہیں کہ بھائی میں لاہور میں ہوں؟ اتنا آپ اس کو مطمئن کرنے کے لیے بظاہر ایک بے ضرر سا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کہیں کہ فلاں جگہ پر ہوں بھائی اور اتنی دیر میں پہنچوں گا، مت ایسا جملہ اپنی زبان سے ہم، یہ ایسی عادت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے، غلط کی حمایت میں کھڑا ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیجئے یہ جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ یہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے اندر ہوں، چاہے وہ آپ سیاست میں دیکھیں ترجمان بن کے جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اداروں کے ترجمان بن کے آپ دیکھیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مسلک کے نام پر مسلکوں کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ گنجائش موجود ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کسی قوم کا اخلاقی بحران اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ صحیح بات کرنے کی جرت ہی کھو بیٹھے، جب انٹلیکچول لیول پر قوم کے اندر کرپشن ہوتی ہے نا، تو پھر زوال بہت تیز رفتار ہوتا ہے اور واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں اصل ضرورت یہ ہے کہ خدا کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں طے کر لیں۔ ہم آج کے موضوع کے اعتبار سے سچائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ طے کر لیں ہم،
جو ہوگا دیکھا جائے گا، بولنا سچ ہی ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، حبشہ کا سفر ہے، نجاشی کا دربار ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس کو تازہ کرتا ہوں کہ جب قریش کے سفیر صحابہ کرام کو لینے کے لیے پہنچے اور پہلی گفتگو کے اندر ناکام ہو گئے تو دوسرے دن پھر واپس آ گئے، آپس میں گفتگو کی، پھر نجاشی کو کہا کہ آج ہم آپ سے ایک ایسی بات کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ جی کون سی بات ہے؟ تو قریش کے سفیروں نے کہا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عمومی طور پر عیسائیت کے اندر خدا کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو اب ظاہر ہے اسلام تو بالکل اس سے مختلف رائے ہے نا۔ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی جب یہ حبشہ کا یہ سفر اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مسلمانوں کے اندر آپس میں گفتگو ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اور سچ بولتے ہیں تو پھر یہ ہمیں قریش کے ان سفیروں کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر ہمارا انجام پتہ نہیں کیا۔ جناب جعفر بن ابی طالب جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ جو ہماری تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو چاہے انجام ہو سچ ہی بولیں گے۔ تقول واللہ ما قال اللہ وما جاءنا بہ نبینا، کہ ہم وہی کہیں گے کہ جس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کی تبلیغ اور جس کی دعوت ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے واضح اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے اور سیرت ابن ہشام کے اندر، ہوا عبداللہ و رسولہ و روحہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَيْهِ إِلَى مریم، اور یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو جو حق تھا، جو سچ تھا، اس کی گواہی دی، پرواہ نہیں کی کہ انجام کیا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو نجاشی نے نیچے سے تنکا پکڑا، اور یہ نجاشی جو تھا یہ عیسائیوں کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور خدائی کا قائل نہیں ہے، یہ اسی میں سے تھا۔ اتفاق ایسا ہے، تو اس نے تنکا پکڑا، اس نے کہا کہ سورہ مریم سننے کے بعد اور اس بیان کے بعد اس نے کہ جو تم نے کہا ہے قسم بخدا عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک تنکے کے برابر اس سے زیادہ ہیں اور نہ کم۔ اور پھر یہ وہ نجاشی ہے جو صحابہ کرام کی حق و صداقت پر گفتگو کے نتیجے میں مسلمان ہوا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر اس کا انتقال حبشہ میں ہوا، اور مدینہ کے اندر حضور نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ ہمارے کردار کا اگر حصہ نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ یہ وجود بے معنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچائی کی توفیق عطا فرمائے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔